إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے۔ پچھلے خطبے میں اسی آیت مبارکہ پر مشتمل جمعہ کا خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا دو فرشتے جنہیں ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جب جادو سکھلانے کے لیے اس قوم میں اترے تو لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے۔ وہ بتلا بھی دیا کرتے تھے کہ دیکھو انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں لہذا تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جو بھی جادو سیکھا کرتے تھے ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی کا نقصان کر سکیں، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، اللہ نے فیصلہ کیا ہو کسی کو کچھ تکلیف پہنچانے کا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جادوگروں اور جادو کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو کچھ سیکھا کرتے تھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہ تھا،
بلکہ سراسر اس میں نقصان ہی نقصان تھا۔ تو 3-4 باتیں ایسی ہیں کہ ان کو ذہن نشین کر لیجئے۔ نمبر 1 کہ جادو کا سیکھنا، سکھلانا، کرنا، کرانا کفر ہے۔ نمبر 2 اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان افتراق، اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان۔ نمبر 3 جادوگر لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ نمبر 4 جادوگر جو کچھ بھی جادو کرتا ہے یا اس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو اس کے پاس آتے جاتے ہیں وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ سراسر ان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور یہ کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، یہ بہت ہی برا سودا ہے، بری تجارت ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے کر رکھی۔ اے کاش کہ وہ اس بات کو جان جاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اگر نقصان اور فائدہ ایسے جادوگروں کے ہاتھوں میں، کاہنوں کے ہاتھوں میں ہوتا تو پھر دنیا کے اندر کوئی خیر و بھلائی پا ہی نہیں سکتا تھا۔ وقتی طور پر انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے، تکالیف سے اس کو دوچار ہونا پڑ جاتا ہے، اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ اور استغفار کرے، قرآن و سنت سے جو کچھ اذکار و ادعیہ ثابت ہیں، دعائیں وغیرہ، ان کو پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے نجات دے دیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جادو ایک خاص عمل ہے جو جنوں کے ذریعے، شیاطین کے ذریعے کرایا جاتا ہے، جس کی تفصیل میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی۔ ایسے ہی جنوں کا بغیر جادو کے بھی کسی انسان پر مسلط ہو جانا یا لگ جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے، ایک ہے ایسے ہی جن کسی کے اوپر آ جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ ایسے امور انجام دے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جنوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور پھر ان کی جانب سے یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ مثلا کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں، خاص کر کے ہڈی وغیرہ، یا جن جو کھاتے ہیں جیسے جانوروں کے گوبر، میگنیاں وغیرہ، ہم کو چاہیے ان کو ہم خراب نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد گوشت لگی ہوئی ہڈی ہے، ایسے ہی اٹھا کر کسی کچرے میں پھینک دینا، یا اس کے اوپر پیشاب کر دینا، یا پاخانے میں اس کو ڈال دینا، یا اسی طریقے سے گوبر وغیرہ، میگنی وغیرہ ہے، اللہ کے رسول نے اس سے استنجا کرنے سے محض اس لیے منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اس کو گندا کر دینا، کہیں سوراخ ہے اس میں عمدن جا کے پیشاب کر دینا، کوئی غیر آباد گھر ہے بغیر دعا پڑھے کے اور اذکار پڑھے کے اس کے اندر چلے جانا، کوئی چیز نظر آ جائے اس کو مارنا، مثلا سانپ وغیرہ، یا اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں، کوئی درخت ہے اس کے نیچے جا کر پیشاب و پاخانہ کر دینا۔ یہ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جنوں کا یہاں پر بسیرا ہوتا ہے، غیر ارادی طور پر ہم وہاں پر
پہنچ کر کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے جن کو تکلیف پہنچ جاتی، اور وہ انسان کو تکلیف دینے کے لیے اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، یا مستقل طور پر یا وقتی طور پر۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جو ہماری شریعت ہے اس کے مخاطب دو ہیں، ایک انسان اور ایک جن۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا غیر آباد جگہوں پر ہمیں یہ تصور رکھنا چاہیے، کرنا چاہیے کہ ممکن ہے یہاں پر جن وغیرہ بسیرا کرتے ہوں، اور ہمارے یکایک داخلے سے یا کچھ گڑبڑی کرنے سے ان کو تکلیف پہنچ جائے، چونکہ ہم ان کو دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے، اور پھر وہ ہم کو تکلیف پہنچا دے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اس لیے یا تو وہاں دعا پڑھ کے جائے، جیسے حمام میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ جب کوئی بیت الخلاء جائے تو وہاں دعا پڑھ لے، کیوں؟ وہ جگہ شیطان کی رہائش کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور جنیوں سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایسے کوئی جنگل بیابان میں نئی جگہ پر آپ پہنچے، اپنی سواری پر ہیں، اترنا پڑ گیا آپ کو، گاڑی سے جیسے نیچے اترتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو وہاں جتنے بھوت پریت آسیب جن شیطان ہیں اب وہ اس کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اسی لیے گھر میں اگر سانپ نکل جائے تو اسے مارنے سے پہلے حکم دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے یہ کہیے کہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ اگر 2-3 مرتبہ یا 2-3 دن یہ تمام کہنے کے باوجود وہ نہ نکلے تب سمجھو کہ واقعتاً وہ شیطان نہیں سانپ ہے، اس کو مارو۔ لیکن 1-2 مرتبہ کم سے کم اس کو کہنا چاہیے اس گھر سے نکل جاؤ، ممکن ہے کہ کوئی جنات داخل ہو گیا اور آپ کے ایسا کہنے سے پھر وہ نکل کے چلا جائے گا۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری تعلیمات ہیں جن کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری جو بے راہ روی ہے یہ بھی ہم کو برائیوں میں ڈال دیتی ہے۔ خواتین پردہ نہیں کرتی، خوشبو لگا کر بن ٹھن کر باہر نکلتی، نوجوان لڑکیاں، عورتیں، جیسے مردوں کی نگاہ عورتوں پر پڑتی ہے اور اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، کبھی اس کا پیچھا کرتے ہیں، کبھی اس کی تعلق سے غلط باتیں اپنی زبان پر لاتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں اور بھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی جنات بھی تاڑ میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی عورت بن سمر کر نکلے باہر اور اگر جن کو پسند آ جائے تو وہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ کبھی جب علاج کیا جاتا ہے تو جن کہتا ہے اس کی زلف پسند آ گئی، اس کی آنکھیں پسند آ گئی، اس کی ناک پسند آ گئی، اس کی بولی پسند آ گئی، اس کی وجہ سے میں اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو خواتین کو چاہیے، دیکھیں اسلام نے جو پردے کا حکم دیا ہے انسان اور جن دونوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ تعلیم حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنا بچاؤ کریں، اور یہ تمام چیزیں ممکنات میں سے ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس سلسلے میں جو نصیحت کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہ او تکہن او تکہن لہ او تسحر او تسحر لہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر غور کیجئے، آپ نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں
جو فال نکالے یا نکلوائے، فال بھی نکالا نکلوایا جاتا ہے، یا کہانت کرے یا کروائے، کسی جیوتشی کے پاس، بابا کے پاس اپنے مستقبل کے عزائم کے بارے میں کہ ہمارا ہاتھ دیکھیے لکیریں کیسی ہیں، آگے ہمارے لیے کیا ہے، یہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یا کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کون چوری کیا ہوگا، کیا ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں رہتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جو اس طرح فال نکالے یا نکلوائے، یا کہانت کرے یا کروائے، او تسحر او تسحر لہ، یا جادو کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے۔ صحیح حدیث ہے، صحیح جامع صغیر میں آئی ہے۔ تو اس کے اندر جادو کا ذکر، جادو کا کرنا کرانا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لیس منا، ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں۔ اللہ کے رسول نے گویا ایسے لوگوں کو اپنے طریقے سے نکال کر، اپنی ملت سے نکال کر باہر کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جادو سیکھتے سکھلاتے ہیں وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، ان کا قتل کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ کے خلافت میں، کچھ زور پکڑنے لگی جادوگری، تو انہوں نے حکم دیا تھا اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر اور جادوگرنیوں کو اگر یہ ثابت ہو جائے کہ جادو کرتے کرواتے ہیں تو ان کا قتل کر دو۔ اور اس طرح سے 3 جادوگروں کو اس وقت قتل کیا گیا تھا۔ بخاری، ابو داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہوئی۔ تو جادوگری کیا ٹھہری؟ کفر، اور جادوگر قتل کرنے کے مستحق قرار پایا، کیونکہ ان کی جو شرارتیں ہیں اچھے بھلے خاندان کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ انہی جادوگروں کی حرکتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی عورتوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے بچے اپنے والدین کی موجودگی میں یتیم ہو جاتے ہیں، اور کتنے مرد ناکارہ ہو جاتے ہیں، کتنی شراکت داریاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، کتنے بھائیوں اور بہنوں کے درمیان اختلافات، والدین اور بچوں کے درمیان اختلافات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ نہیں کہا آدمی تلوار لے کر جس کو چاہے قتل کرے، مانا ہے کہ اسلامی ریاست، اسلامی حکومت ہے تو ان کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پنپنے نہ دیں، ان کو قتل کریں، ان کو ماریں، ان کو روکیں، تاکہ اس طرح کے عملیات معاشرے میں پنپنے نہ پائے۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی یہ مروی ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی جس نے ان پر جادو کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ تو قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کسی کا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قتل کرنے تک بات آ جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو جرم ہے کسی شخص کا، اس کی سنگینی کتنی بڑھ کر ہے کہ جادو کے ذریعے وہ جو بھی معاشرے کے اندر فتنے پھیلاتا ہے، یا کبھی جادو کے ذریعے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے، اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، تو جب قتل کی سزا شریعت نے اس پر نافذ کی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ ہم آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو شیطان دیکھے کسی کے اوپر حاوی ہے، جادو کیا گیا ہے، آپ دعا پڑھنے لگ جائیں، حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد پھر کسی بھائی کا، کسی بیٹے کا، کسی ماں کا، باپ کا، سسرالی رشتہ داروں کا، پاس پڑوسیوں کا نام لے کر اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی جو سوچا نہیں ہے کسی کے بارے میں، جنات کہتا ہے انہوں نے ہی یہ سب کرایا ہے، ان کے بھیجنے سے میں آیا ہوں۔ جھگڑے،
اب یہ لوگ لٹھ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سر پر، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے، حالانکہ یہ جھوٹا ہے شیطان، یہ سچ نہیں بول رہا ہے، اس کا مقصد تو آپس میں لوگوں کو لڑانا ہے۔ اسی لیے اسلام نے سختی کے ساتھ اس مسئلے کو روکا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو جو تعلیم دی، لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو جادو کو سیکھنے اور سکھلائے کہ مسلمان ڈر جائیں کہ جب اللہ کے شریعت پر، رسول کے طریقے پر ہم نہیں رہ جائیں گے اور جادوگروں کے پاس نہ جائیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں اور اعتماد کریں، توکل کریں۔ اور اسی طرح جادوگر اور نجومیوں کے پاس جانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے، آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، کوئی شخص کسی عراف کہتے ہیں جو پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے کا دعویٰ کرے، یا مستقبل کی خبروں یا قسمت کے بارے میں آگاہ کرنے کا دعویٰ کرے، اس کو عراف کہتے ہیں۔ پوشیدہ چیزیں، آپ دیکھے ہوں گے کچھ لوگوں کا اچھا خاصا گھر تھا باپ دادا کا، کسی نے کان میں پھونک دیا اس کے نیچے خزانہ ہے، اجاڑ دیا، پورا برباد کر دیا، خزانہ تلاش کر رہے ہیں۔ پہلے تو چپکے سے کرتے تھے، اب تو کئی لوگ ایسے بولے کہ راتوں کو کرین لگا دے رہے ہیں، سب ڈھکیل دے رہے ہیں۔ خزانہ ہے، کیا ہے؟ گھر کی دیوار کی کیا قیمت ہے؟ نیچے تو پورا ہنڈے پڑے ہوئے ہیں خزانے کے۔ کیا ہوا؟ جو تھا گھر وہ بھی برباد ہوا، کچھ حاصل نہیں نکلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ انہی عرافوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو پوشیدہ چیزیں بیان کر رہے ہیں، یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، یا قسمت لوگوں کی بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من اتی عرافا، جو کسی ایسے شخص کے پاس آیا جو بھوشوانیاں کر رہا ہے، او کاہنا، یا کاہن و نجومی کے پاس آیا۔ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لکیریں ڈالتے ہیں، آسمان پہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، ان کی چال، ان کی گردش معلوم کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں تمہارا جو ہے ستارہ جو ہے ابھی صحیح نہیں ہے، گردش میں ہے تمہارا ستارہ، یہ کام کریے، مت کریے، فلاں دن جائیے، اس دن کریے، یہ اس طرح کی چیزیں، اور لوگ اس پر یقین کر کے رکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فصدقوا بما یقول، اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جائے اور ان سے کچھ سوال کرے اور جو وہ کہہ دے اس کی تصدیق کر دے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بابا آپ، ایسا ہی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص نے مکمل شریعت کا انکار کر دیا، ایک معنوں میں کہیے کافر بن گیا۔ قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی جو تعلیمات لے کے آئے تھے، اس نے گویا کہ اس کے ساتھ کفر کر دیا۔ جب اللہ کے رسول نے ہی کہہ دیا کہ اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر سوالات کرنا اور اس کی تصدیق کرنا یہ کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے، تو اور کیا ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو؟ اور ایسے لوگ جب کافر ہو جائیں گے تو پھر ان کے ایمان کا کیا بچا؟ اب تو شیطان جیسا چاہے گا ان کو کھیلے گا۔ اور ایک حدیث اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، کوئی کسی عراف کے پاس آیا، غیب دانی کرنے والا اور مستقبل کی خبریں دینے والا یا پوشیدہ باتیں بتانے والا، آ کر اس کے پاس کوئی چیز سوال کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، ایسے آدمی کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ہے، کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے، کس کا مستقبل کیا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی باتیں ہیں۔
اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بھی جانتا ہے اور ہم اس کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کہاں رہ گیا؟ قرآن میں جا بجا ہم کو یہی تعلیم دی گئی ہے، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے دعا کرو۔ ہم تو ایک انسان کے پاس جا کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو ایسے لوگوں کے پاس جا کر سوالات کرتا ہے 40 راتوں تک، 40 دن تک، یعنی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، میرے بھائیوں سنگینی پر غور کیجئے۔ ایک نمازی روزے دار بھی اگر اس طرح کا کام کرے اور کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کے فرمانے کا معنی ہے تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر ہم کو اور آپ کو چاہیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر کیا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگوں 7 ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو ہلاکت اور بربادی میں ڈال دیتی ہیں، لہذا تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر جادو کا بھی ذکر کیا۔ تو جادو انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والی چیز ہے، اور جادو ایک فعل ہے، ایک سفلی عمل ہے جو شیاطین کے ذریعے کوئی شخص کرواتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں کیا ہیں؟ جنات کا کسی کے اوپر لگ جانا، ہم ان کو تکلیف دیے اور اس کے ریئیکشن میں انہوں نے ہمیں تکلیف دے دی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ تھوڑا مختصر دعائیں آپ پڑھ دیجئے۔ جنات حاضر ہوتا ہے، ہمارے کھانے پر انہوں نے پیشاب کر دیا، ہمارے بچوں کے کدل دیا، مار دیا، اس طرح کی باتیں آپ نے بھئی ہم دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، آپ کو ہمارے راستوں سے ہٹنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ کا واسطہ آپ نکل جائیں، تکلیف نہ دیں، چلے جاتے ہوں، وہ مزاحمت نہیں کرتے۔ لیکن جادو کا جو مسئلہ رہتا ہے یہ ایسا نہیں رہتا، یہ بڑے بگاڑ کا مسئلہ رہتا ہے۔ اس میں آپس میں لوگوں کو لڑانے کا مقصد رہتا ہے، اس کی وجہ سے اتنا جلدی آپ اس کے جال سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اس لیے مسلسل دعائیں پڑھیں، رقیہ شرعیہ کے نام پر کچھ دعائیں ہیں جو تجربات اہل علم نے کیے ہیں، ان کو پڑھیں۔ آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، تینوں قل ہے، یہ تمام کو کثرت سے پڑھیں، اپنے آپ پر دم کرتے رہیں اور روزے نماز کے پابند رہیں۔ قرآن سورہ بقرہ گھر میں لگائیں، سنیں اور پڑھیں، اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں اور جادوگروں اور اس طرح کے لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ انشاءاللہ یہ چیز ٹوٹ جائے گی، ایک نہیں تو ایک دن یہ ختم ہی ہو جائے گی، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے دائرے میں چلیں۔ اس سلسلے میں اہل علم نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں جادو اور اس کے علاج کے سلسلے میں، ان کتابوں کو حاصل کریں، ان کو خود مطالعہ کریں اور خود اپنا علاج خود سے کرنے کی کوشش کریں، کسی کے چکر میں مت پڑیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ رکھے اور